کالی بلی کا سخت جسم اس کی نرم ملائم ٹانگوں سے رگڑ کھا رہا تھا۔ اسے گدگدی سے محسوس ہوئی۔ وہ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تب کالے بلے نے اپنی سرخ سرخ زبان سے اس کے گورے گورے بے حد خوبصورت پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیلم نے جھرجھری سی لی۔ اس کے بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے ایک کمزور سی کوشش کی اپنا پاؤں اٹھانے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھوں میں رنگ اترنے لگے۔ ایک نشہ تھا جو اس پر چھائے چلا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی کمرے میں راشدہ داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ راشدہ نے اپنے سامنے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر وہ کانپ اٹھی۔ وہ کالا بلہ نیلم کے پاؤں چاٹ رہا تھا اور نیلم اس بلے کو پرکیف نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ راشدہ کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا، ٹانگیں لرز اٹھیں، ہاتھ کانپ اٹھے، پیالی پھسل کر قالین پر جا گری اور وہ ایک چیخ مار کر الٹے قدموں واپس بھاگی۔ راشدہ کی چیخ سن کر نیلم نے اپنی مخمور نگاہیں دروازے کی طرف اٹھائیں۔ اس نے راشدہ کو اس قدر بدحواس بھاگتے دیکھ کر اسے آواز دی، راشدہ، راشدہ! لیکن راشدہ بھلا کہاں رکنے والی تھی؟ اس نے صابرہ کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا، اور جب اس نے صابرہ کو وہ سب بتایا جو وہ دیکھ کر آ رہی تھی تو صابرہ لرز کر رہ گئی۔ راشدہ کے کمرے سے بھاگنے کے بعد کالے بلے نے اپنی سرخ آنکھوں سے نیلم کو دیکھا اور پھر بیڈ کے نیچے گھس گیا۔ چند لمحوں بعد پورا گھر اس کے کمرے میں آ گیا، لیکن اب یہاں کچھ نہ تھا۔ نیلم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ ہائے نیلم، تم ٹھیک تو ہو؟ صابرہ نے جلدی سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نیلم نے یہ بات اس انداز سے مسکرا کر کہی کہ پھر کوئی اور سوال کرنے کی کسی میں ہمت نہ پڑی۔ کمرے میں اب کوئی چیز نہ تھی جس کے بارے میں سوال کیا جاتا۔ راشدہ نے جو منظر دیکھا تھا اس کے بارے میں خود نیلم کو کچھ کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ چپ تھی۔ اس کی چپ میں بڑی پراسراریت تھی۔ تب ان لوگوں نے قیاس کر لیا کہ راشدہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی نظر کا فریب تھا۔ یہ کوئی جان نہ سکا کہ یہ فریب خود نیلم نے دیا تھا۔ خود نیلم کو اپنے آپ پر حیرت تھی۔ اس کی کالے بلے سے روح فنا ہوتی تھی۔ وہ اس کی آواز سن لیتی یا اس کی منحوس شکل دیکھ لیتی تو لرز اٹھتی تھی، لیکن آج جانے کیا ہوا تھا کہ اس کے دل سے کالے بلے کا خوف اچانک نکل گیا تھا۔ اس کے قدموں میں لوٹتا وہ کالا بلہ اسے اچھا لگا تھا۔ رات کو حسب معمول وہ صابرہ کے کمرے میں سوئی۔ رات کے وقت نیلم کے بیڈ روم کو لاک کر دیا جاتا تھا، تو آج بھی کر دیا گیا۔ نیلم بیڈ کے ایک کنارے پر تھی، اس کے برابر صابرہ تھی اور صابرہ کے اس طرف راشدہ سو رہی تھی۔ اس رات نیلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ کیا ہوا نیلم، نیند نہیں آ رہی کیا؟ صابرہ نے اسے کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ جی، نیلم نے مختصر سا جواب دیا۔ نیند کی گولی دے دوں؟ صابرہ نے کہا۔ نہیں، نیند کی گولی کھا کر میری طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، نیلم نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آخر کب تک نیند نہیں آئے گی؟ آپ سو جائیں۔ پھر صابرہ کو نیند آ گئی۔ راشدہ پہلے ہی سو چکی تھی۔ نیلم کو ابھی تک نیند نہیں آئی تھی۔ سامنے دیوار گیر گھڑی میں 11:30 بج چکے تھے۔ کچھ نیلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، دوسری بار بار خیال ہی آ رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی جائے۔ اس خواہش پر اسے خود حیرت تھی۔ یہ خیال سمندر کی لہروں کی طرح اس کے دل کے کناروں سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ خواہش اس کے دل پر ساون بادوں کی طرح برس رہی تھی۔ کوئی اسے بلا رہا تھا۔ پھر اس خواہش نے بپھرے سمندر کی شکل اختیار کر لی۔ طوفانی موجیں ایک کے بعد ایک پتھر دل پر سر پٹک رہی تھیں۔ کوئی اسے بلا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں دور کہیں وہ آواز سنائی دے رہی تھی، آؤ نیلم، آؤ نیلم، آؤ نیلم۔ پھر اسے رہا نہ گیا۔ اس کا دل جیسے مچل اٹھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے صابرہ اور راشدہ کے چہروں پر نظر ڈالی۔ وہ دونوں بے خبر سو رہی تھیں۔ وہ بلاوا جو مسحور کن خوشبو کی طرح تھا، مسلسل اس کی سماعت پر شبنمی قطروں کی طرح برس رہا تھا، اسے آواز دے رہا تھا، آؤ نیلم، آؤ نیلم، آؤ نیلم۔ اس بلاوے میں کس قدر چاہت تھی، کس قدر پیاس تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے راشدہ اور صابرہ کے چہروں پر نظر ڈالی۔ کمرے میں 0 واٹ کا نیلا بلب روشن تھا۔ اس نیلی روشنی میں دونوں کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھیں۔ وہ آواز، وہ خوشبو جیسی آواز، مسحور کن بلاوا مسلسل اس کے درد دل پر دستک دے رہا تھا۔ اب وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح چل پڑی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ جا رہی تھی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ مڑ کر بیڈ پر نظر ڈالی اور پھر آہستگی سے اس کا دروازہ بند کر دیا۔
اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ رات کو بیڈ روم کو مقفل کر دیا جاتا ہے اور چابی کہاں ہوتی ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے یہ خیال اس کے دماغ میں تھا کہ بیڈ روم تو بند ہوگا۔ اس خیال کے آنے کے باوجود اس کے قدم رکے نہیں۔ وہ سحر زدہ معمول کی طرح آگے بڑھتی رہی۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر اس نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ پھر سحر ہوئی۔ وہ صبح کتنی قیامت خیز تھی۔ سب سے پہلے صابرہ کی آنکھ کھلی۔ گھر میں سب سے پہلے وہی اٹھتی تھی۔ دودھ والا گیٹ بجا رہا تھا۔ صابرہ نے ایک نظر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ راشدہ بیڈ پر موجود تھی لیکن نیلم نہیں تھی۔ صابرہ نے فکر نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ باتھ روم میں ہوگی۔ سب سے پہلے اس نے جا کر دودھ لیا، کچن میں جا کر ہلکی آنچ پر دودھ رکھا، صحن سے اخبار اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیلم اب بھی بیڈ پر نہ تھی۔ صابرہ نے کھڑکی سے پردہ اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگی۔ اخبار دیکھتے دیکھتے وہ اچانک فکر مند ہو گئی۔ نیلم اگر باتھ روم میں ہوتی تو اب تک نکل آتی۔ وہ کہاں گئی؟ صابرہ نے اخبار ایک طرف ڈالا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم کے دروازے پر گئی۔ اس نے ہاتھ سے دروازہ بجایا اور اپنے کان دروازے پر لگا دیے۔ اندر سے کوئی آہٹ سنائی نہ دی۔ پھر اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ باتھ روم خالی پڑا تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ صابرہ تیزی سے واپس آئی۔ اس نے راشدہ کو اٹھایا۔ راشدہ نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بیٹھتے ہوئے بولی، جی امی کیا ہوا؟ بیٹی وہ نیلم نہیں ہے۔ امی وہ گھر میں ہی ہوگی اور کہاں جائیں گی؟ مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ امی آپ کو تو اب ہر وقت خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے، کس قدر ڈرپوک ہو گئی ہیں آپ؟ راشدہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ راشدہ پورے گھر کا چکر لگا آئی۔ اس نے سب کمرے جھانک لیے لیکن نیلم کا بیڈ روم نہیں، کیونکہ وہ رات کو اس نے خود لاک کیا تھا۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتی تھی کہ نیلم رات کو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ اب راشدہ کو بھی فکر ہوئی۔ اس نے صابرہ سے گھبرا کر کہا، امی نیلم بھابھی تو گھر میں کہیں نہیں ہے۔ راشدہ تو جا کر ذرا اکبر کو اٹھا، میں بابر کو اٹھاتی ہوں، صابرہ پرتشویش لہجے میں بولی۔ دونوں کے کمرے مخالف سمتوں میں تھے۔ راشدہ گیسٹ روم کی طرف بھاگی۔ صابرہ نے اکبر کے کمرے کا رخ کیا۔ راستے میں نیلم کا بیڈ روم پڑتا تھا۔ صابرہ نے چلتے چلتے ایسے ہی دروازے پر لگے ہینڈل کو گھما کر دیکھا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے کے اندر سے بڑی مسحور کن خوشبو آئی۔ صابرہ نے جلدی سے پورا دروازہ کھول دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قالین پر گلاب کی پتیوں کی کوئی 1 فٹ اونچی تہہ جمی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں گلاب کی پتیوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ بیڈ پر ڈھیروں گلاب کی پتیاں بچھی ہوئی تھیں اور اس گلاب کی پتیوں کے نرم اور خوشبودار بیڈ پر نیلم لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر تازگی اور آسودگی تھی۔ وہ بڑی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ صابرہ نے جلدی سے بیڈ سے نیچے پڑے لحاف کو اس پر ڈالا۔ اتنے میں اکبر گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں گئی نیلم؟ پھر بابر پریشان ہوتا ہوا کمرے میں آیا۔ صابرہ کیا ہوا؟ کمرے میں جو دونوں نے قدم رکھا تو گلاب کی پتیوں نے ان کا سواگت کیا۔ مہکتا ہوا کمرہ، گلاب کی پتیوں کا دبیز بستر، جلتی ہوئی شمع، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے سوتی ہوئی نیلم۔ کتنی کہانیاں تھیں جو آپ ہی آپ دل میں جنم لے رہی تھیں، ہونٹوں سے پھسل رہی تھیں۔ یہ ان کہی کہانیاں جو رات کا فسانہ بڑے سنجیدہ لہجے میں بیان کر رہی تھیں۔ ان کہانیوں کو سن کر، باتوں کو محسوس کر کر اکبر کے دل پر چھری سی چل رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ صابرہ پر لرزہ طاری تھا۔ بابر محو حیرت تھا۔ راشدہ کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ سب کے سب سوئی ہوئی نیلم کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہاں نیلم نہ ہو، نیلم کی لاش پڑی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی رو نہیں رہا تھا یا سب رو رہے تھے۔ اچانک نیلم نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ یہ نیلم کی آنکھیں نہ تھیں، یہ کسی اور کی آنکھیں تھیں، لال انگارہ۔ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ دیکھتے نہیں کہ یہاں دلہن لیٹی ہے؟ آپ لوگ جائیں یہاں سے، اسے آرام کرنے دیں۔ یہ نیلم کی آواز نہ تھی، یہ کسی اور کی آواز تھی۔ یہ سید پور کے جن کی آواز تھی۔ یہ سن کر سب سے پہلے صابرہ بھاگی، اس کے بعد راشدہ، پھر کمرے سے بابر نکلا، اس کے بعد اکبر۔ کوئی 11 بجے تک دلہن کمرے میں آرام کرتی رہی، پھر وہ خود ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ سفید جوڑا پہنے ہوئے تھی، گلے میں بیش قیمت ہیرے کا ہار تھا،
وہ اپنے کمرے سے نکل کر خاموشی سے صابرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ نیلم کسی سے ایک لفظ نہ بولی، نہ ہی کسی نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ نیلم کے کمرے کی جب صفائی کی گئی تو اس میں سے منو گلاب کی پتی برآمد ہوئی۔ جب بیڈ پر سے گلاب کی پتیوں کو صاف کیا گیا تو ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ پورے بیڈ پر نوٹوں کی گڈیاں بڑے سلیقے سے برابر رکھی ہوئی تھیں۔ جب بابر نے ان نوٹوں کی گڈیوں کو شمار کیا تو کل رقم 25 لاکھ بنی، 1 کروڑ کی چوتھائی۔ شبہ ہوا کہ یہ نوٹ جعلی ہوں گے، لیکن یہ شبہ بھی غلط نکلا۔ وہ کرنسی کھری اور سچی تھی۔ اس سارے واقعے کی ماموں فرقان کو اطلاع دی گئی۔ ماموں فرقان دکان سے سیدھے گلشن پہنچے۔ ابھی وہ گیٹ پار کر کے گھر میں داخل ہو ہی رہے تھے کہ نیلم اندر سے ایک دم بفری ہوئی برآمد ہوئی۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ فرقان، تو کیوں آیا ہے؟ جا، واپس چلا جا اور آئندہ اس گھر کی دہلیز پار نہ کرنا، ورنہ تجھے وہ سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ نیلم اپنی لال لال آنکھیں نکالے مردانہ آواز میں بول رہی تھی۔ ماموں فرقان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ ہر طرح سے محفوظ تھے، لیکن ان کے گھر والے تو محفوظ نہ تھے۔ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، کوئی بھی شعبدہ دکھا سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی بھگتے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اس وقت اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ الٹے پاؤں گھر سے واپس نکل گئے۔ ماموں فرقان کے اس طرح چلے جانے سے گھر والوں پر جیسے اوس پڑ گئی۔ وہ مایوس ہو کر خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ماموں فرقان کے چلے جانے کے بعد نیلم نے باری باری اپنی انگارہ آنکھوں سے سب کی طرف گھورا اور پھر مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کی مسکراہٹ سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ اکبر کا آج لاہور جانے کا پروگرام تھا۔ جہاز کے ٹکٹ لینے سے پہلے اس نے ایک مرتبہ نیلم سے لاہور چلنے کے لیے پوچھا۔ نیلم، میں ریزرویشن کرانے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں جانا کہیں، سمجھے؟ نیلم نے جب مردانہ آواز میں آنکھیں گھما کر سمجھے کہا تو اکبر کو پسینہ آ گیا۔ بابر نے لاہور فون کر دیا کہ نیلم نہیں آ سکے گی، ساتھ ہی واجدہ کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ واجدہ اور فیاض حسین گھبرا کر دوسرے دن کراچی پہنچ گئے۔ نیلم اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی اور لپٹی ہوئی بہت دیر تک سسک کر روتی رہی۔ واجدہ کی بری حالت تھی۔ وہ بار بار نیلم کا سر اپنے کاندھے سے اٹھا کر اس کی پیشانی اور رخساروں کو چومتی اور پھر میری جان، میری بیٹی کہہ کر اسے اپنے باہوں میں سمیٹ لیتی۔ نیلم اگرچہ واجدہ کی سگی بیٹی نہ تھی، لیکن اس نے ہمیشہ اس کو سگا ہی سمجھا تھا، یا شاید سگوں سے بھی زیادہ۔ اس نے اسے بڑی توجہ اور بڑے پیار سے پالا تھا۔ نیلم کے اگر کانٹا بھی چبھ جاتا تو واجدہ کو محسوس ہوتا جیسے اس کے اپنے دل میں چھری گھس گئی ہے۔ نیلم کے بارے میں اسے فون پر جو کچھ معلوم ہوا تھا، اس نے اسے بولا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک اس کو اسی طرح چوم چوم کر روتی رہی۔ جب کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تو فیاض حسین نے ماں بیٹی کو آہستگی سے الگ کیا۔ نیلم ماں سے الگ ہوئی تو وہ اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ اب فیاض حسین بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ پھر بڑی مشکل سے یہ آنسوؤں کی برسات بند ہوئی۔ صابرہ نیلم اور واجدہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بابر فیاض حسین کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ اکبر کبھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی وہ باپ کے پاس چلا جاتا۔ دونوں جگہ ایک ہی کہانی چل رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو نیلم اچانک بیٹھے بیٹھے جھومنے لگی۔ پھر جھومتے جھومتے نیلم نے ایک دم سر اٹھایا اور واجدہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے بولی، امی؟ ہاں بولو بیٹے، بولو۔ واجدہ صوفے سے نیچے اتر آئی اور پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر قالین پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی، آپ انارکلی کی چاٹ کھائیں گی؟ نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی آواز بدلی تھی، نہ آنکھیں۔ بیٹا، انارکلی لاہور میں ہے اور لاہور یہاں سے بہت دور ہے، واجدہ نے کہا۔ یہ سب مجھے نہ بتائیں، آپ کھانے کا اقرار کریں۔ اچھا، اگر میں کھانے کا اقرار کروں تو کیا تم مجھے چاٹ کھلا دو گی؟ جی بالکل، نیلم نے بڑی بے نیازی سے کہا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ لیکن کیسے؟ واجدہ نے سوال کیا۔ ایسے؟ نیلم نے یہ کہہ کر اپنا سیدھا ہاتھ آگے پھیلایا تو اس پر چاٹ کی پلیٹ نمودار ہو گئی۔ لے امی، کھائیں، نیلم نے پلیٹ واجدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ واجدہ نے حیرت زدہ ہو کر پلیٹ لے لی، پھر اس نے پلیٹ میں رکھے ہوئے چمچے سے چاٹ کھائی۔ یہ چاٹ کی پلیٹ واقعی انارکلی کی اس مخصوص دکان کی تھی جہاں وہ اکثر چاٹ کھایا کرتے تھے۔ اس دکان کی چاٹ کا ذائقہ ہی الگ تھا۔ پھر نیلم بار بار اپنا ہاتھ فضا میں بہلاتی رہی۔ ہر بار اس کی ہتھیلی پر ایک پلیٹ نمودار ہو جاتی۔ جب سب لوگوں کے لیے چاٹ کی پلیٹ مکمل ہو گئی تو آخر میں اس نے اپنے لیے چاٹ کی پلیٹ منگوائی۔ پھر وہ مزے لے لے کر چاٹ کھانے لگی۔
वाजिदा और फैयाज 2 दिन कराची में रहे। वो नीलम को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन नीलम लाहौर जाने के लिए तैयार न थी। इन 2 दिनों में मुतअद्दिद बार वाजिदा ने नीलम से लाहौर जाने के लिए कहा था। पहले वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर टालती रही, लेकिन जब वाजिदा का इसरार बढ़ा और उसने फैसला कुन अंदाज में नीलम से पूछा, हाँ भाई नीलम, तुम्हारे अब्बू को रिजर्वेशन के लिए भेज दूँ, तो इसे एकदम जलाल आ गया। उसकी आंखें उसकी ना रहीं, इसकी आवाज़ उसकी ना रही। आंखें लाल अंगारा हो गईं और आवाज़ मर्दाना हो गई। अरे बेवकूफ, क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई है? तू नीलम को लाहौर ना ले जा सकेगी। क्यों खामखा इसे परेशान कर रही है? तेरी नीलम से मुलाकात हो गई, इसे बहुत जान, जा अपना रास्ता ले। जैसी आपकी मर्ज़ी, आप नाराज़ ना हो, मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसे कहीं नहीं लेके जा सकती, वाजिदा ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। इस तंबीह के बाद वाजिदा ने फैयाज़ हुसैन से वापस चलने को कहा। फैयाज़ हुसैन कुछ और ही सोच रहे थे। उसने अपने दिल की बात वाजिदा से कही, हम क्यों ना नीलम को कुछ बताए बगैर उसे अपने साथ ले जाएं? अरे नहीं फैयाज़, ऐसा गज़ब ना करना, वो हमें बर्बाद कर देगा, वाजिदा ने सहम कर कहा। फिर वो दोनों बेबस होकर लाहौर वापस लौट गए। पिछली मर्तबा दादा गफूर ने नीलम को जाने से रोक दिया था, तो इस मर्तबा सैयदपुर का जिन आड़े आ गया था। वाजिदा और फैयाज़ के जाने के बाद नीलम ने फिर से पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर ली। कोई उससे लाख सवाल करता, अगर उसका जी चाहता तो जवाब देती, वरना होंठ सिए बैठी रहती। शाम को बैठे बिठाए इसे जाने क्या सूझी कि अपना उरूसी जोड़ा निकाल कर इस्त्री करने लगी। राशिदा ने इसे जोड़ा इस्त्री करते देखा तो साबरा को जाकर बताया। साबरा भागी हुई नीलम के कमरे में आई। अब वो दुपट्टे पर इस्त्री फेर रही थी। ये क्या कर रही हो नीलम? अपना जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ। क्यों नीलम? पहनूंगी, आज शादी का जोड़ा पहनने को जी चाह रहा है, नीलम ने सादगी से कहा, और फिर अपने आप में मगन हो गई। वो बड़ी बेनियाजी से अपने कपड़े इस्त्री करने में मगन थी। उसने पलटकर ये भी ना देखा कि साबरा कमरे में मौजूद है या वापस चली गई। साबरा सिंघार मेज पर जलती हुई मोमबत्ती को गौर से देख रही थी। ये अजीब शमा थी, इसे जलते हुए कई दिन हो गए थे, मगर मजाल है जो ज़रा सी भी पिघली हो। जाने वो किस मोम की बनी थी। नीलम, साबरा ने धीरे से पुकारा। जी, नीलम ने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा। बेटी, ये कपड़े तुम क्यों इस्त्री कर रही हो? क्या अकबर ने कहा है? साबरा ने सवाल किया। नहीं, अकबर ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कह सकते, नीलम ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। फिर आज अचानक उरूसी जोड़े का कैसे ख्याल आ गया? साबरा ने कुरेदा। इनकी ख्वाहिश है कि आज मैं दुल्हन के रूप में इनके सामने जाऊं, नीलम ने आहिस्तगी से कहा। उनकी? साबरा की पेशानी पर बल पड़ गए। अकबर की बात कर रही हो? अरे नहीं, नीलम ने इस्त्री करते हुए साबरा को मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब पुरस्रार मुस्कुराहट थी, एक अजीब सा हिजाब था। फिर किसकी बात कर रही हो? मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो सामने खड़े हैं, नीलम बड़ी पुरस्रार अंदाज में बोली। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, साबरा ने चारों तरफ देखते हुए कहा। साबरा ने सिंघार में इसके आईने में देखा, लेकिन इसे वहाँ कोई नजर न आया। लेकिन वो खौफ में ज़रूर मुब्तला हो गई। फिर अचानक इसकी नज़र जलती हुई मोमबत्ती पर पड़ी तो उसने देखा कि मोमबत्ती के बराबर वो खौफनाक काला बिल्ला इत्मीनान से बैठा अपने अगले पाँव चाट रहा है। काले बिल्ले को देखकर साबरा की सिट्टी गुम हो गई। वो फौरन तेजी से कमरे से निकल गई। साबरा के जाने के बाद काले बिल्ले ने सिंघार में से छलांग लगाई और नीलम के कदमों में लौटने लगा। नीलम को ज़रा भी डर न लगा। वो अपना काम करती रही और वो अपना काम करता रहा, इसके कदमों में लौटता रहा। रात का खाना खाने के बाद नीलम अपने कमरे में चली गई। नीलम को अपने कमरे में जाता देखा तो राशिदा ने फौरन साबरा को बताया। नीलम भाभी अपने कमरे में गई हैं, लेकिन रात को तो वो कभी अपने कमरे में नहीं गई, साबरा ने हैरत ज़दा होकर कहा। अब जाने लगी हैं, राशिदा बोली। ज़रा देखो तो क्या कर रही हैं, साबरा ने हिदायत की। अच्छा, देखती हूँ, ये कहकर राशिदा ने नीलम के कमरे का रुख किया। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लॉक न था। राशिदा ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। कमरे में नीलम का कहीं पता न था। राशिदा को बड़ी हैरत हुई कि नीलम अचानक कहाँ गायब हो गई। अभी तो उसने अपने कमरे में दाखिल होते देखा था। अभी वो ये सोच ही रही थी कि नीलम कहाँ गायब हो गई। बाथरूम का दरवाज़ा खुला। नीलम उरूसी जोड़ा पहने वहाँ से बरामद हुई। अगरचे नीलम ने राशिदा को दरवाजे में खड़ा देख लिया था, लेकिन उसने इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी।
वो बड़े इत्मीनान से सिंघार मेज के सामने स्टूल पर बैठ गई और अपने बालों में ब्रश फेरने लगी। बालों को संवार कर उसने मेकअप करना शुरू कर दिया। राजदा ने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया और फिर तेज़ी से चलती हुई साबरा के पास पहुंची। शादी का जोड़ा पहन चुकी हैं और अब मेकअप कर रही हैं। राजदा ने रिपोर्ट पेश की। क्या हो गया है इस लड़की को? साबरा ने झिंझला कर कहा। पता नहीं अम्मी। भला बताओ, ये सोने का वक्त है या बनाओ सिंगार का? वो सोने की बजाय दुल्हन बनने में लगी है, साबरा ने ज़रा तेज़ लहजे में कहा। ज़रा इससे पूछ, क्या आज रात वो अपने कमरे में ही सोएगी? अम्मी, आप खुद जाकर पूछ लें, मुझे उनके कमरे में जाते हुए डर लगता है। अच्छा छोड़, इससे क्या पूछना, इसने सोना होगा तो खुद ही आ जाएगी हमारे कमरे में, साबरा ने लापरवाही से कहा। असल बात ये थी कि खुद इसमें हिम्मत न थी कि नीलम के कमरे में जाकर बात करे। रात को 11 बजे के करीब अकबर बाहर से वापस आया। राजदा ने गेट खोला। अकबर भाई, एक बात बताऊं आपको? राजदा से रहा ना गया, इसने फौरन रिपोर्ट पेश करने की इजाज़त चाही। हाँ जी, ज़रूर बताएं, अकबर ने खुशदिली से कहा। नीलम भाभी आज दुल्हन बनी बैठी हैं, राजदा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ है वो? अकबर ने पूछा। अपने बेडरूम में, राशिदा ने बताया। अच्छा, मैं देखता हूँ खुद जाकर, अकबर ने कहा। अकबर सीधा अपने बेडरूम की तरफ गया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो अंदर से लॉक था। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही कमरे से एक मसहूर कुन खुशबू का झोंका आया। अकबर ने कदम अंदर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने उसे फ़ौरन रोक दिया और बड़े गुस्से से बोली, क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। फिर उसने अकबर को पीछे धकेल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। अकबर ने अंदर से चिड़खनी चढ़ाए जाने की आवाज़ सुनी। अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाज़ा फिर से खटखटाए या वापस चला जाए, इतने में किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। ये साबरा थी। उसने बड़ी नरमी से अकबर का हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। आ जाओ बेटा, साबरा ने आहिस्तगी से कहा। अकबर एक गंभीर खामोशी के साथ अपनी माँ के हमरा चला आया। वो रात अकबर ने जैसे कांटों पर गुजारी। कभी वो उठकर बैठ जाता, कभी टहलने लगता, फिर टहलते टहलते धम से बेड पर गिर पड़ता और किसी जख्मी परिंदे की तरह बिस्तर पर तड़पने लगता। उसे जब भी नीलम का ख्याल आता, उसके दिमाग में आंधी सी चलने लगती। वो दुल्हन का रूप धारे दूसरे कमरे में बंद थी और वो यहाँ कांटों पर लौट रहा था। शादी से पहले अकबर ने कभी ख्वाबावर गोली का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद वो अक्सर गोलियों का इस्तेमाल करने लगा था। नींद ना आती तो वो टीवी ट्रॉली को अपने कमरे में खींच लाता और कोई फिल्म देखने बैठ जाता, लेकिन होता यूं कि इसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर होती लेकिन दिमाग कहीं और होता। पिछले वाक़यात, गुजरे हुए हादसात इसके दिमाग की स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते। तब वो झिझलाकर टीवी बंद कर देता और एक ख्वाब आवर गोली खाकर सो जाता। आज इसके दिल पर इस कदर बोझ था कि इसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। गला रुंध रुंध जाता था। उसके कमरे में एक दिलचस्प इंग्लिश फिल्म पड़ी हुई थी। वो इसे देखने के लिए आज लाया था, लेकिन इस वक्त इस फिल्म को देखने का जी नहीं जा रहा था। जब जहनी उलझन और दिल का दर्द मजीद सवा हुआ तो इसने शीशी से एक नहीं 4 गोलियां निकाली। बाथरूम में जाकर पानी से ग्लास भरा और 2-2 करके गोलियां पानी से निगल ली। 4 गोलियां खाते ही एकदम जिस्म में सनसनी सी फैल गई। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने बिस्तर पर आया और ढेर हो गया। उसने बमुश्किल लिहाफ ओढ़ा और उसे अपनी आंखों के सामने गहरा अंधेरा महसूस हो रहा था। हालांकि कमरे में ट्यूब रोशन थी। उसे पसीना आ रहा था और वो खुद को नरम नरम रुई में धंसता महसूस कर रहा था। फिर इसे गिरदो पेश का होश ना रहा। होश तो नीलम को भी न था। उसकी रात किस तरह गुजरी थी ये शायद उसे मालूम भी न था। अकबर नींद की 4 गोलियां खाकर मदहोश हुआ था तो नीलम की इस मशहूर कुन खुशबू ने होश छीन लिए थे। सुबह जब नीलम की आंख खुली थी तो उसके जिस्म में सख्त दर्द था। जिस्म टूट रहा था, तप रहा था। आंख खोलने के बावजूद इससे उठा ना गया। इसके हाथ पांव से जैसे किसी ने जान निकाल ली थी। वो खासी देर अपने हाथ पांव ढीले छोड़े लेटी रही और गुजरी हुई रात के बारे में सोचती रही। सुबह को जब अकबर काफ़ी देर तक अपने कमरे से निकलकर बाहर ना आया तो साबरा को फिक्र हुई। नाश्ता मेज़ पर लग चुका था। बाबर अली नाश्ता कर रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। ये अकबर कहाँ रह गया? बिलाखिर उसने पूछा। आज नाश्ता नहीं करेगा क्या? अकबर अपने कमरे में है, शायद सो रहा है, मैं देखती हूँ जाकर। ये कहकर साबरा उठ गई। अब्बू आपको चाय दूँ? साबरा के जाने के बाद राशिदा ने पूछा। हाँ बेटा, आधा कप दे दो।
بابر علی اپنا خالی کپ اس کے سامنے رکھا اور بولا، نیلم بھی نظر نہیں آ رہی؟ بھابھی آج کل دیر سے اٹھتی ہیں، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، راشدہ نے بتایا۔ اچھا، بابر علی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ سنیں، اچانک صابرہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ذرا اکبر کو دیکھیں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یا اللہ خیر، بابر نے فکر مند ہو کر کہا اور فوراً اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ بالکل بے سدھ پڑا ہے، جیسے بے ہوش ہو، صابرہ نے بتایا۔ بابر علی تیزی سے گیسٹ روم پہنچا۔ اکبر واقعی اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس پر بے ہوشی کا گمان ہوتا تھا۔ بابر علی نے اس کا سر ہلا کر کئی آوازیں دیں، اکبر، اکبر، بیٹے اکبر۔ باپ کی آواز سن کر اکبر نے بمشکل آنکھ کھولی، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند سیکنڈوں کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، نیند سے بوجھل تھیں۔ اس کو دوبارہ سوتے دیکھ کر بابر علی نے اسے پھر ہلایا۔ بیٹے اکبر اٹھو، کیا شو روم نہیں جانا؟ باپ کی آواز سن کر ایک مرتبہ پھر اس نے آنکھ کھولی اور آنکھیں چڑھا کر بولا، آں؟ اور اس کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ بابر علی نے صابرہ سے مخاطب ہو کر کہا، اس قدر گہری نیند؟ کہیں اس نے خواباور گولی تو نہیں کھا لی؟ کئی راتوں سے بے خوابی کا شکار تھا، میں نے ہی اسے گولی لینے کا مشورہ دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس نے ایک ساتھ کئی گولیاں کھا لی ہیں، ایک گولی اس قدر گہری نیند نہیں لاتی۔ بابر علی نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن کوئی 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، وہ بھی راشدہ کے شور مچانے پر۔ اکبر بھائی اٹھے نا، آخر کب تک سوئیں گے؟ اکبر اس کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا بیٹھا پھر جھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند بھری تھی، اسے اپنا جسم شکستہ سا محسوس ہو رہا تھا، گلا بے حد خشک تھا، زبان پر کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ ٹھہریے، آپ کے لیے ایک اسٹرانگ سی چائے بنا کر لاتی ہوں، ایسے نہیں کھلیں گی آپ کی آنکھیں۔ ادھر آپ سوئے ہوئے ہیں، ادھر نیلم بھابھی بھی سوئی ہوئی ہیں، دونوں کو گرم گرم چائے دیتی ہوں، پھر شاید دونوں کی نیند اڑ جائے۔ نیلم کا نام سن کر اکبر کی نیند فوراً اڑ گئی۔ اسے گزری رات کا فسانہ یاد آ گیا، نیلم کا دلہن بننا، کمرے میں بند ہونا اور اسے دھتکار دینا۔ نیلم کی وہ غصیلی آواز اب بھی اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گھس رہی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ راشدہ چائے بنانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پلا، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، اکبر نے راشدہ سے کہا اور اپنا گلا ہاتھ سے مسلنے لگا۔ اتنی سردی میں ٹھنڈا پانی پئیں گے آپ؟ راشدہ نے حیرت سے کہا۔ راشدہ، بحث نہ کر، اکبر نے ڈانٹ کر کہا۔ اچھا لاتی ہوں، غصہ تو نہ ہو، راشدہ نے جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ راشدہ چند لمحوں میں فریج سے ایک ٹھنڈی بوتل نکال لائی، گلاس بھر کر اس نے اکبر کو پانی دیا۔ اکبر نے یخ پانی کو اتنی تیزی سے غٹاغٹ پیا کہ راشدہ حیران رہ گئی، اور اکبر نے گلاس آگے بڑھایا۔ اس طرح اکبر نے 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پیے اور پھر باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا۔ منہ ہاتھ بھی اس نے ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ منہ دھوتے ہوئے اسے خیال آیا کہ رات کو اس نے 4 خواباور گولیاں کھائی تھیں۔ پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ خودکشی کی کوشش تھی؟ اس کے ذہن نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، لیکن ضمیر کے کسی گوشے سے آواز آئی، شاید ایسا ہی ہو۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ بڑا خطرناک رجحان اس کے اندر پرورش پا رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب اکبر پہنچا تو راشدہ ٹی کوزی سے کیتلی ڈھکے اس کے انتظار کر رہی تھی۔ میز پر صابرہ بھی موجود تھی، اس نے ابھی ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا تھا، بس شوہر کے ساتھ 1 کپ چائے پی تھی۔ اکبر کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد راشدہ نے انڈے کی پلیٹ اس کے سامنے کی اور ایک ٹوسٹ پر مکھن لگانے لگی تو اکبر بولا، نہیں راشدہ، میں صرف چائے پیوں گا۔ کیوں اکبر، 12 بجے اٹھے ہو، اب بھی بھوک نہیں لگی؟ صابرہ نے پوچھا۔ نہیں امی، اس وقت کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، کچھ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ ایک بات بتاؤں اکبر، دیکھو جھوٹ مت بولنا۔ جی امی فرمائیں، آپ جانتی ہیں کہ میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں۔ رات کو تم نے کتنی گولیاں کھائی تھیں؟ صابرہ نے سوال کیا۔ جی 4، اکبر نے پوری سچائی سے جواب دیا۔ غضب خدا کا، صابرہ نے غصے سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس بے وقوفی کا آخر مقصد کیا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ ان گولیوں کا کیسا سخت ری ایکشن ہوتا ہے؟ ہاں امی، میں جانتا ہوں، لیکن امی کیا آپ میرے ری ایکشن سے بھی واقف ہیں؟ مجھ پر کیا گزر رہی ہے اسے جانتی ہیں؟ میں سب جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، تم نے میری بات ہی نہیں مانی۔ اگر تم میری بات مان لیتے تو آج تمہیں 4 کھٹی گولیاں کھانے کی ضرورت نہ پڑتی، صابرہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ امی میں نے آپ کی کیا بات نہیں مانی؟ اکبر نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ کہاں مانی؟ میں نے کہا تھا نیلم کو طلاق دے دو، تم نے دی طلاق؟ امی چھوڑے اس بات کو۔ کیوں اس بات کو کیوں چھوڑوں؟ اس گھر میں جو تباہی پھیلی ہے وہ صرف نیلم کی وجہ سے پھیلی ہے،
ہمارا تو دن رات کا چین حرام ہو کر رہ گیا ہے۔ امی، اس میں نیلم کا کیا قصور ہے؟ یہ واقعہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ پیش آ سکتا تھا۔ ہم نے تمام دنیا کی لڑکیوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا؟ فرض کریں امی، خدا نہ کرے ایسا ہوا، اگر آپ کی بیٹی راشدہ اس عذاب میں مبتلا کر دی جائے تو آپ اسے گھر سے نکال دیں گی؟ ارے تو اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، احمقانہ باتیں کرنے لگا ہے، پھر جو تیرے جی میں آتا ہے کر، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ کہہ کر صابرہ غصے میں بھری میز سے اٹھ کر چلی گئی۔ راشدہ اسے سہمی سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ معاف کر دینا بہن، میں نے تیرے بارے میں الٹی سیدھی بات کہہ دی ہے۔ میرا مقصد محض امی کو سمجھانا تھا، ان کے پاس سارے مسائل کا بس ایک ہی حل ہے، طلاق۔ لیکن راشدہ، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، میں اس کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں تو خود عذاب جھیل رہا ہوں، امی سے کہنا مجھے مزید عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ وہ واقعی عذاب جھیل رہا تھا اور اس عذاب کی شدت کا اندازہ اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی اور کو کیسے ہو سکتا تھا؟ جس پر گزرتی ہے بس وہی جانتا ہے۔ خواب آور گولیوں کی وجہ سے اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، نیند کے اثرات ابھی باقی تھے، لیکن اس نے سوچا کہ وہ گھر پر رہا تو اس کا دماغ مزید سن ہو جائے گا، اس لیے وہ کپڑے تبدیل کر کے شو روم چلا گیا۔ نیلم جب اپنے کمرے سے نہا دھو کر نکلی تو اکبر گھر سے جا چکا تھا۔ وہ سیدھی کچن میں گئی، راشدہ نے اسے کچن میں جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئی۔ نیلم بھابھی، آپ میز پر چلیں، میں لاتی ہوں ناشتہ، راشدہ نے کہا۔ نیلم چولہے پر کیتلی رکھ کر ماچس ڈھونڈ رہی تھی۔ راشدہ کے آ جانے پر وہ خاموشی سے کچن سے نکل آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے راشدہ سے رسمن بھی نہ کہا کہ نہیں، میں خود بنا لوں گی ناشتہ۔ نیلم کو بڑی زبردست بھوک لگی تھی، اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، معمول سے کچھ زیادہ ہی کھایا، پھر 2 کپ چائے پی کر وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ نیلم نے بڑی پراسرار خاموشی اختیار کر لی تھی، زیادہ تر اس کا وقت اپنے بیڈ روم میں ہی گزرتا۔ اس کے بیڈ روم میں جاتے ہوئے راشدہ ہچکچاتی، صابرہ نے اس کمرے کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ راشدہ کبھی کبھار اس کے کمرے میں جھانک لیتی تھی، لیکن اس نے بھی اب جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کمرے میں جاتے ہوئے اسے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ نیلم اب بہت مشکل سے ہی کسی سے بات کرتی تھی، جو اس کے سامنے رکھ دیا جاتا وہ کھا لیتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پہلے وہ کچن میں راشدہ اور صابرہ کا ہاتھ بٹا لیا کرتی تھی، لیکن اب اس نے کچن کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لائیے امی، میں کر دیتی ہوں۔ آخر تم یہ سب کب تک کرو گی؟ یہ سب کام نیلم کو کرنے چاہیے، آخر وہ اس گھر کی بہو ہے۔ امی، وہ اس قابل کہاں ہے کہ کچھ کام کر سکیں، انہیں بیٹھے بیٹھے دورہ پڑ جاتا ہے۔ کیا آپ نے اس دن نہیں دیکھا تھا جب وہ روٹیاں پکا رہی تھیں؟ وہ کھڑے کھڑے جھومنے لگی تھیں اور ان کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی تھی۔ وہ تو میں اتفاق سے وہاں پہنچ گئی تھی، ورنہ وہ جھلس کر رہ جاتی۔ راشدہ نے کہا، پتہ نہیں اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ امی، آپ نے کیا نیلم بھابھی کا چہرہ غور سے دیکھا ہے؟ نہیں تو کیوں؟ ان میں اب پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ 10-15 دن کے اندر ان کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں جونکیں روزانہ ان کا خون چوستی ہوں۔ چہرے کی شادابی ماند پڑ گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انہیں دیمک لگ گئی ہے۔ راشدہ، دیمک مکڑی کو لگتی ہے، صابرہ نے اسے ٹوکا۔ امی، جانے کیوں انہیں دیکھ کر مجھے یہی احساس ہوتا ہے جیسے انہیں دیمک لگ گئی ہے، وہ ہر وقت دلہن بنی رہتی ہے، صابرہ نے غصے سے کہا۔ شروع میں اس وقت سے جب نیلم گلاب کی پتیوں کی سیج پر پائی گئی تھی، اس نے یہ وتیرہ اپنا لیا تھا کہ شام ہوتے ہی وہ نہانے دھونے، کپڑے استری کرنے اور دلہنوں کی طرح سجنے لگ جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس شدت میں کمی آ گئی، سجتی سورتی وہ آج بھی تھی، لیکن دلہنوں کی طرح نہیں۔ ان 10-15 دنوں میں اس میں بڑی تبدیلی آئی، اس کا حسن ماند پڑتا جا رہا تھا۔ راشدہ کا اس کے بارے میں یہ خیال بالکل صحیح تھا، وہ واقعی کسی دیمک زدہ لڑکی کی طرح دکھائی دینے لگی تھی۔ نیلم نے اکبر سے بھی بولنا چھوڑ دیا تھا، وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے لیکن اجنبیوں کی طرح، ان سیاروں کی مانند تھے جو ایک ہی سورج کے گرد گھومتے ہیں لیکن آپس میں کبھی نہیں ملتے، ایک دوسرے کے سامنے سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک دن بابر اور اکبر شو روم سے واپس آئے تو گھر میں ہنگامہ تھا۔ وہ دونوں گاڑی کھڑی کر کے فوراً گھر کے اندر پہنچے تو معلوم ہوا کہ نیلم کو دورہ پڑا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر چڑھی بیٹھی تھی اور جھوم رہی تھی۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو نیلم نے سر اٹھایا اور مردانہ کرخت آواز میں بولی، ہاں بابر، تو آ گیا؟ اکبر، تو بھی آ گیا؟ اب تم دونوں آ گئے ہو تو ایک بات غور سے سن لو، تمہیں اس گھر کو خالی کرنا ہوگا۔ گھر خالی کرنا ہوگا؟ بابر نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کروانا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ایک اشارے پر گھر کا سارا سامان باہر سڑک پر جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم ایسا نہیں کریں گے۔
अगर तुम लोगों ने कल शाम तक ये घर खाली नहीं किया तो फिर देखना क्या तमाशा होता है। अकबर को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन बाबर ने सख्ती से मना कर दिया। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बाबर ने आहिस्तगी से कहा। जहन्नुम में। नीलम ने अपनी लाल लाल आंखों से बाबर को घूरा। लेकिन जनाब, आप खुद सोचें, इतने कम वक्त में हमारा मकान खाली करना किस तरह मुमकिन होगा? मकान खाली करने के लिए दूसरा मकान ढूंढना होगा। इतनी जल्दी मकान कहाँ मिल जाएगा? अगर मिल भी गया तो मकान का सामान शिफ्ट करना इतना आसान ना होगा। आप 10-15 दिन का वक्त दे दीजिए, बाबर ने बड़ी आजिज़ी से कहा। बिल्कुल नहीं, कल शाम तक हर सूरत में मकान खाली करना होगा। मेरे लिए ये बहुत आसान है कि इस घर की हर चीज को जलाकर राख कर दूं, लेकिन मैं तुम लोगों का नुकसान नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम लोग किराए के मकान में जाओ। इसीलिए तुम लोगों को 25 लाख रुपए फराहम कर दिए हैं। इतनी रकम में इस इलाके में एक अच्छा मकान मिल जाएगा। अगर पैसों की कमी बेशी हो तो वो भी फराहम कर दिए जाएंगे। मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है। ये रियायत भी मैं नीलम की वजह से दे रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो मकान भी खाली हो जाता और तुम लोगों के हाथ भी कुछ ना आता। नीलम ने करख्त मर्दाना आवाज़ में कहा। जी बहुत बेहतर, हम हर कीमत पर कल शाम तक ये मकान खाली कर देंगे। बाबर अली ने बिला सोचे समझे हामी भर ली। हाँ, ये हुई ना बात। नीलम ने खुश होकर कहा। वैसे अपने बेटे को भी समझाओ, इसके दिमाग में कीड़े रेंग रहे हैं। ये हमसे टक्कर लेने की सोच रहा है। ये चाहता है कि मकान खाली ना किया जाए। अरे नहीं जनाब, आप फिक्र ना करें, मैंने आपसे मकान खाली करने का वादा किया है। मैं कल शाम तक आपको मकान खाली करके दे दूंगा। सैयदपुर के जिन ने अकबर के बारे में बड़ी सही राय कायम की थी, उसे मकान खाली करके जाने के मसले पर शदीद गुस्सा आया था। वो किसी कीमत पर मकान छोड़ने पर राज़ी न था। वो इससे टकराने के बारे में सोच रहा था, जबकि बाबर अली ने खुद हथियार डाल दिए थे। बाबर ठंडे मिजाज का आदमी था और इतने अरसे से इस घर में जो हुआ था वो इसके सामने था। उसके नज़दीक जिनकी बात मान लेना ही अक्लमंदी थी। नीलम जब नॉर्मल हो गई तो अकबर ने इस मसले पर बाबर से बात की। अब्बू, आपने मकान खाली करने का वादा क्यों कर लिया? हम कल शाम तक किस तरह मकान खाली करेंगे? 12 घंटे में मकान की तलाश और फिर सामान की मुंतकली किस तरह मुमकिन है? देखिए बेटा, सुबह क्या होता है, तुम परेशान ना हो, मैं सब भुगत लूँगा। लेकिन अब्बू, हमें चाहिए कि हम मकान खाली ना करें। ये हमारा ज़ाती मकान है, आखिर हम इसे क्यों छोड़ दें? वो खुद कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता? अकबर, तुम ज़रा गौर करो, तो इसने हमें इस मकान का मुआवजा अदा कर दिया है। हमें नहीं चाहिए इसकी रकम। मैंने तो उस वक्त भी इसमें आग लगा देना चाही थी, मगर आपने रोक दिया था। अकबर ने खफगी से कहा। मैंने ठीक किया था। देख लो, अब वो रुपया ही हमारे काम आएगा। हम इसके मुकाबले में एक अच्छा घर खरीद सकेंगे। रकम में अगर कमी बेशी हो तो वो इसे पूरा करेगा। अब्बू, मैं इस तरह नहीं सोचना चाहता। मैं रकम को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। हमें इसकी रकम उसके मुंह पर मार देनी चाहिए। बेटे, जोश से काम नहीं चलेगा, हमें होश से काम करना होगा। जज्बाती ना बनो, इस तरह मसला और बढ़ जाएगा। मैं उसे इश्तियाल में नहीं लाना चाहता, बाबर ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अकबर के लिए खामोशी के सिवा कोई चारा न था। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। अकबर की समझ में नहीं आ रहा था कि सैयदपुर का जिन क्या खेल खेल रहा था और वो इस मकान को क्यों खाली कराना चाहता था। क्या वो नीलम को छोड़ देना चाहता था? उसके सर से अपना मनहूस साया हटा लेना चाहता था? अगर ऐसा था तो फिर इस मकान को खाली कर देने में कोई हर्ज न था। लेकिन अकबर का दिल इस मफरूज़े पर यकीन करने को तैयार न था। इस जिन से इस बात की तवक्को करना कि वो खुद ब खुद नीलम को छोड़ जाएगा, ऐसा ही था जैसे किसी बिल्ली को चूहे को देखकर इसके पीछे ना भागना। इस पूरी रात अकबर को नींद ना आई। वो कमरे में टहल टहल कर और बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर सोचता रहा, यहाँ तक कि मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें आने लगीं। फिर जब बेदार होने का वक्त था तो अकबर की आंखों में नींद उतरने लगी। कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद सो गया। बाबर खिलाफ मामूल आज पहले उठ गया। उसने साबरा को उठाया और दोनों मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। मकान खाली करने के लिए शाम तक का वक्त था। अगर सिर्फ इन लोगों को ही मकान छोड़ना होता तो ये मसला इतना मुश्किल ना होता। वो उठकर मामू फरकान के घर चले जाते। उनका मकान अगरचे ज़्यादा बड़ा ना था, फिर भी वहाँ किसी न किसी तरह गुजारा हो जाता। इसके अलावा एक दो और ठिकाने भी थे। लेकिन यहाँ मसला ये था कि मकान माए सामान शिफ्ट करना था और सामान भी इस घर में थोड़ा बहुत ना था। पहले ही क्या कम सामान था कि नीलम के जहेज ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। साबरा ने मशवरा दिया कि आज का अखबार देखो। बाबर ने पहले बराए फरोख्त मकानों के इश्तिहार पर नज़र दौड़ाई। इसके बाद किराए पर खाली मकानों के इश्तिहारात देखे। एक इश्तिहार उन्हें अपने मतलब का मिल गया। मकान गुलशन में ही था। इश्तिहार में दिए गए फ़ोन पर बाबर ने बात की
और फौरन ही साबरा को गाड़ी में बिठाकर मकान दिखाने के लिए ले गया। वो इस मकान को देखने आने वाले पहले किराएदार थे। जल्द ही सारे मामलात तय हो गए। जब वो वहाँ से वापस आए तो खाली घर की चाबी उनके हाथ में थी। बाबर और साबरा जब खाली घर की चाबी लेकर वापस पहुंचे तो अकबर अभी पड़ा सो रहा था। राजदा ने घर का गेट खोला तो बाबर ने सबसे पहले अकबर के बारे में ही सवाल किया। अकबर उठा। नहीं अब्बू, वो तो सो रहे हैं, राजदा ने जवाब दिया। और नीलम? बाबर ने फिर पूछा। वो भी नहीं उठी, उनका कमरा बंद है, राजदा ने बताया। अच्छा, जाकर अकबर को उठाओ। मकान का क्या बना अब्बू? राजदा ने पूछा। मकान मिल गया है, यहाँ से करीब भी है और अच्छा है, बाबर ने बताया। खुदा का शुक्र है। राजदा ने सुकून का सांस लिया और अकबर को उठाने चल दी। जब वो अकबर के कमरे में पहुंची तो दरवाजे में ही ठिठक गई। इसने जो मंजर देखा वो बड़ी हद तक नाकाबिले यकीन था। उसने जल्दी अपनी आंखों को मसला मगर वो मंजर गायब न हुआ। राजदा जब घर का गेट खोलने गई थी इस वक्त तक नीलम का कमरा बंद था। नीलम अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त नीलम अकबर के कमरे में मौजूद थी। वो बेड पर अकबर के सिरहाने बैठी थी। अकबर बेसुध सो रहा था। नीलम इसके चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। इसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। शायद वो अकबर के बालों में अपनी मखरूती उंगलियां फेरना चाहती थी। दरवाजे पर आहट पाकर नीलम एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी और तेजी से कमरे से निकल गई। राजदा ने उसके चेहरे पर नुमायां तौर पर घबराहट देखी। नीलम ने राजदा से कोई बात ना की, बल्कि नजरें भी ना मिलाईं। वो नजरें बचाकर उसके सामने से गुजर गई। राजदा ने भी इससे बात ना की। इससे कोई बात हो ही ना सकी। वो नीलम को अकबर के सिरहाने देखकर परेशान हो गई थी। नीलम के कमरे से चले जाने के बाद उसने अकबर को जोर जोर से हिलाकर उठाया। अकबर भाई, अकबर भाई। क्या हो गया राशिदा, खैर तो है? अकबर ने आंखें खोली और हैरान होकर उसे देखने लगा। अकबर भाई, जल्दी उठें, आपको अब्बू बुला रहे हैं, हमें मकान मिल गया है। मकान मिल गया है? अकबर ने उठते हुए कहा। कैसे मिल गया? वो हैरान था। ये आपको अब्बू बताएंगे, चलें जल्दी। राशिदा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। और हाँ, आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं? हाँ बताओ, अकबर खड़ा होते हुए बोला। मैं जब कमरे में आई तो रास्ता बताते बताते रुक गई। वो फैसला न कर पाई कि ये बात भाई को कहनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन तीर क्योंकि कमान से निकल चुका था, लिहाजा अकबर ने उससे उगलवा कर छोड़ा। राजदा ने झिझकते हुए बताया। मैं जब कमरे में आई तो आपके सिरहाने नीलम भाभी को बैठे पाया। अकबर के लिए ये खबर किसी धमाके से कम न थी। उसे ये सुनकर खुशी भी हुई और बेइंतहा हैरत भी। वो मेरे सिरहाने बैठी क्या कर रही थी? अकबर ने खुशी से झूमते हुए कहा। वो रास्ता बताते बताते फिर रुक गई। वो अपने बड़े भाई से ये कैसे कहती कि वो आपके बालों में उंगलियां फेर रही थीं और आपको बड़ी मोहब्बत से देख रही थीं? आप भाभी से खुद पूछ लिएगा ना। रास्ता, झिझको मत, तुमने जो देखा है वो साफ साफ बता दो। अकबर ने इसका हौसला बढ़ाया। आप भाभी से खुद पूछ लीजिएगा ना, रास्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर बाथरूम में घुस गया। जब वो मुंह हाथ धोकर नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो सब लोग जमा हो चुके थे, खिलाफ तवक्को नीलम भी। इस नाश्ते की तैयारी में उसने राजदा का हाथ बढ़ाया था। वो इस वक्त खासी नॉर्मल दिखाई दे रही थी। अकबर इसे बड़े गौर से देख रहा था। किचन से मेज़ तक आते और फिर वापस जाते नीलम से कई बार नजरें मिली थीं। इन आंखों में अकबर के लिए फिर से पहचान जाग उठी थी। नीलम की खूबसूरत आंखों में अकबर के लिए मोहब्बत की चमक थी। नाश्ता मुकम्मल तौर पर चुनने के बाद वो अकबर के सामने ही बैठ गई। बाबर अली ने मकान मिलने की रुदात सुनाई। अकबर को मकान मिल जाने पर वो भी इतनी आसानी से बड़ी खुशगवार हैरत हुई। चलो, एक बड़ा मसला हल हो गया था, अब सिर्फ सामान की मुंतकली बाकी थी। दोनों बाप बेटे ने मिलकर तय किया कि ये काम किस तरह होगा। दरमियान में साबरा लुकमा देती रही, लेकिन नीलम ने कोई मदाखलत न की। वो खामोशी से नाश्ता करती रही। अलबत्ता वो अपनी पलकों की भारी झालर उठाकर अकबर को गाहे गाहे देख लेती थी। इन नज़रों में बड़ी गहराई थी, वही गहराई जो दो चाहने वालों के दरमियान होती है। अकबर चाह रहा था कि इसे मौका मिले तो वो नीलम से अपने कमरे में आने की वजह पूछे, अपनी खुशी का इजहार करे। शादी के बाद ये पहली मर्तबा हुआ था कि नीलम खुद अकबर के पास पहुंच गई थी, वरना अब तक तो अकबर ही नीलम के पास पहुंचता रहा था और मुंह की खाता रहा था। कुछ देर के बाद बाबर नाश्ते की मेज़ से उठ गया। उसके साथ ही साबरा भी चली गई। सामान की पैकिंग का मसला था। फिर राजदा अकेली मेज़ पर रह गई तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो कबाब में हड्डी बनी हुई है। नीलम और अकबर दोनों आमने सामने जमे बैठे थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चाय पी रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। इनका मेज़ से उठने का कोई इरादा न था। तब राजदा ने मेज़ पर से बर्तन समेटे और वहाँ से उठ गई। राजदा के जाने के बाद नीलम ने अकबर को गहरी निगाहों से देखा।
ان نگاہوں میں جہاں محبت تھی وہاں کہیں دور حسرت بھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی آئی، یہ مسکراہٹ بھی بڑی پراسرار تھی۔ اس مسکراہٹ میں جہاں خوشی تھی وہیں دکھ بھی تھا۔ نیلم، تم آج میرے کمرے میں آئی تھیں، میرے پاس بیٹھی تھیں، راجدہ نے تمہیں بتا دیا؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، اکبر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یقین کرو، یہ سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ کاش میں اس وقت جاگ رہا ہوتا۔ اگر جاگ رہے ہوتے تو بھی کچھ نہ ہوتا۔ جب قسمت سو جائے تو پھر بندے کے جاگنے نہ جاگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نیلم نے بڑے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ نیلم، کیا ہماری قسمت سو گئی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں؟ مجھے تو یہی نظر آتا ہے، نیلم نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ نیلم، تم مایوس ہو گئی ہو، اکبر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ نیلم کی آنکھوں میں بڑی حسرت تھی۔ میں جو جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ نیلم، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ اکبر نے پوچھا۔ اکبر، میں اپنے سامنے مکمل تاریکی دیکھ رہی ہوں، اور اندھیرا بالکل قبر جیسا ہے۔ نیلم، خدا کے واسطے ایسی باتیں مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، ایسی مایوسی کی باتیں کر کے میرا دل نہ دہلاؤ۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ نیلم نے کہیں دور نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا گیا ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ ہماری قسمت میں اندھیرا لکھ دیا گیا ہے۔ جب گہرا اندھیرا چھا جائے تو پاس بیٹھا ہوا بھی نظر نہیں آتا۔ بس اکبر، اب گہرا اندھیرا چھایا ہی جاتا ہے۔ ہم نے مکان کرائے پر حاصل کر لیا ہے، ہم شام تک نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کیا پتہ نیا گھر ہمارے لیے خوشیاں لے آئے۔ تم جس دلدل میں پھنس گئی ہو شاید اس سے نجات مل جائے۔ اکبر، تم بہت بھولے ہو، تمہیں دلدل کا اندازہ نہیں۔ دلدل میں جب ایک بار آدمی پھنس جائے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا، نیلم نے دلیل دی۔ نیلم، تم اس قدر مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اکبر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن نیلم نے گھبرا کر فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، وہ خوف سے لرزنے لگی۔ نیلم، میں نے پکا عہد کر لیا ہے کہ میں تمہیں اس عذاب سے نجات دلا کر رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اکبر نے دونوں مٹھیاں بھیج کر پکا عہد کیا۔ نیلم نے یہ سن کر قہقہا لگایا۔ یہ بڑا بے ہنگم قہقہا تھا۔ اکبر نے اسے غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ نیلم اب نیلم نہ رہی تھی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں، اور یہ بے ہنگم قہقہا اس کا نہ تھا، یہ قہقہا مردانہ تھا۔ اچھا، تو یہاں حلف اٹھایا جا رہا ہے، نیلم نے کرخت مردانہ آواز میں کہا۔ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، نجات کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں۔ ارے بے وقوف، تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ تیرے بڑے ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے تو کوئی چیز ہی نہیں۔ چل اٹھ یہاں سے، گھر کا سامان باندھ اور جا یہاں سے۔ اکبر نے نیلم کی حالت بدلتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ایک لفظ نہ بولا۔ تو ہم سے ٹکرانے کی سوچ رہا ہے، اپنی جان دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو اور کیا تیری جان، تیرا وجود ہمارے سامنے دیے کی لو کی طرح ہے، ایک پھونک مار دو تو دیا دھواں دینے لگے۔ اکبر نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ چپ چاپ کی بیٹھا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ ابھی تو بہت بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ نیلم نے تجھے جو بتا دیا ہے اسے گرہ میں باندھ لے، اب تیرے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ میں اس تاریکی کو اجالے میں تبدیل کر دوں گا۔ بالآخر اکبر سے چپ نہ رہا گیا، وہ بول اٹھا۔ بولا بولا، ابھی تم کم سن ہو۔ تم آخر اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟